اب کے حکومت کے ایک وزیر نے جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا اپنے آپ کو انٹیریئر منسٹر بہلاتا ہے، بھلے اس کو شوق پرائم منسٹر ہونے کا ہو، لیکن مہربانی کر کے کہہ رہا ہے کہ جی میں فارن منسٹر نہیں بن رہا ہوں. وہ آ کے پھر سے وہی حرکت کہ آرمڈ فورسز کو انوالو کر کے پاکستان میں کھلبلی مچا رہا ہے. اگر تمہارا اپنا خیال تھا تو تم اپنی بات کرتے. تم نے فیلڈ مارشل کا ذکر کیوں کیا؟ اور کیا رہ گیا تیرے منہ میں جب آئی ایس پی آر نے بعد میں صفائی کچھ دی ہے؟ صفائی دینے کو پڑھ لی ہے ہم نے، لیکن اس کو اتنی جرت کیسے ہوئی کہ فیلڈ مارشل جس کی تم وکالت کر رہے ہو اس کو بدنام کر رہے ہو؟ انہوں نے بارہا کہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اگر پاکستان نے انٹرنیشنلی کوئی رول ادا کیا ہے تو پاکستان کو کریڈٹ دو، جس میں پرائم منسٹر بھی ہے تو فیلڈ مارشل صاحب بھی ہے. لیکن یہ ملک کی بات ہے، اور ملک کے کوئی اگر رول ادا کیا ہے تو ملک کا نام لینا چاہیے. لیکن اس شخص نے یہاں وہی حرکت کی ہے جو کبھی کوئی وہ یونٹ بنانے والی ساری باتیں کرتے، جس کی تم پیروی کر رہے ہو، جس کی تم وکالت کر کے ان کو بدنام کر رہے ہو. ان کی حکومتیں تو پاکستان میں 50 سال سے ہیں، اور وہ 50 سال جو حکومتیں کر رہے ہیں انہوں نے اگر پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے تو پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ سرزمین جو ہم نے حاصل کی، اس سرزمین پر خد و خال بنائے. یہ کانسٹیٹیوشن اتنا موٹا کتاب، 18ویں ترمیم بنائی. پاکستان کے سیاست کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے کوششیں کی، اور وہ آزاد کرنے کی کوششوں کو ملیا میٹ کر رہے ہو تم. اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ تمہیں استعفیٰ دینی چاہیے تو میں بھی حق بجانب ہوں کہ اس کو اس میں نہیں رہنا چاہیے. اگر میرا چیئرمین بلاول صاحب خواجہ آصف کے لیے کہتا ہے کہ جی کشمیر میرپور والوں کو تم کشمیری نہیں مانتے ہو تو تمہیں وزارت میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سارے ملک سے کھیل رہا ہے. تو میں بھی اسی بات کی. اور پھر خواجہ آصف کا کیا کہوں، ہائیبرڈ سسٹم کی تم تعریف کر رہے ہو. الیکشن کیوں کراتے ہو؟ اسمبلی میں کیوں بیٹھتے ہو؟ ہائیبرڈ سسٹم میں تم بہت اچھے لگ رہے ہو. یہ بہت ہی بھونچال انگیز بیان ہے، بہت ہی بھیانک سازشیں ہیں. پاکستان ان ساری حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم مذاکرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. 22 صوبے بنا کے 22 چیف منسٹر چاہیے، 22 گورنر چاہیے، 22 کابینائیں چاہیے، 22 چیف سیکرٹری اور آئی جیز چاہیے، اور قرضے پہ گزارتے ہو. اخراجات کم کرنے کی تلقین کرتے ہو، اور اس حکومت کا کوئی وفاقی وزیر اور اخراجات بڑھانے کی بات کر رہا ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان کی فضا کو گندا کرنے کی کوشش ہے. ہمیں لکھا ہوا ہے آئین میں، پڑھ لوں تو میں پڑھ بھی سکتا ہوں. آرٹیکل ہے 239، سب کلاس ہے 4. کوئی ایسی چیز پریزیڈنٹ صاحب کو اسینٹ
دینے کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی جس پر صوبائی اسمبلیاں 2/3 اکثریت کے ساتھ فیصلہ نہ کریں. صوبائی اسمبلیاں 2/3 اکثریت کے ساتھ جب تک فیصلہ نہ کریں الگ سے یونٹ اور بنانے کے اور صوبے بنانے کے، تب تک تم پریزیڈنٹ صاحب کو کوئی ایسی بات پیش نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے جان بوجھ کر سیاسی لیڈرشپ کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے فوٹو چھپوایا، اس کے بعد جا کے بیان دیا. یہ ساری چیزیں، ان ساری سازشوں کو عوام جانتے ہیں. اور جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ کاکروچ اگر نکلیں گے تو یہ کریں گے، تو کاکروچ نکلے ہیں. 1906 ایوب خان کے خلاف بھی نکلے تھے کاکروچ، یحییٰ خان کے خلاف بھی نکلے تھے، تو ضیاء خان کے خلاف بھی نکلے تھے، تو مشرف خان کے خلاف بھی نکلیں گے. ابھی بھی کاکروچ نکلیں گے تو ان کے خلاف ہی نکلیں گے. ہم کیڑے مکوڑے جو ہیں کچھ حیثیت رکھتے ہیں. پاکستان کی عوام سب جانتی ہے اس سے ہمیں فائدہ نہیں نقصان ہوگا. پہلے جنرل ضیاء الحق نے کہا کوئی سیاسی پارٹی نہیں چاہیے اور نان پارٹی بیسڈ الیکشن ہو. اب یہاں صوبے بننے چاہیے تو ایسی سوچ پر تم گلی میں نکل کے تو دیکھو لوگ تیرا تماشا کیا کریں گے. اس چیز پر اٹھتے ہوئے اس موضوع کو ختم کرنا چاہیے. آئین کی پوزیشن لکھی ہوئی ہے واضح، اس سے کوئی ادھر ادھر کرتا ہے تو وہ قوم کا مجرم کہلائے گا. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ اس بارے میں ضرور بات کروں. ہماری پیپلز پارٹی لوگوں کی طبیعت جانتی ہے، چاہے وہ چھوٹے صوبے ہوں چاہے بڑا صوبہ ہو. اتنا تو ہوتا نہیں ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کروایا تو کیوں نہیں ابھی تک صوبہ بنا؟ سارے ملک کو تباہ کرنے کی کیوں بات کر رہے ہو؟ تو اس بات پر جتنی بھی مذمت کی جائے میں اس کو کم سمجھتا ہوں. یہ میرا کہنا ضروری تھا، چاہے کسی کو اچھا لگے نہ لگے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ فوج کو اور بدنام کر رہے ہیں، کسی اچھی بات کو خراب کرنے کی کوشش ہے. جو کہتے ہیں نا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یہ شاہ کے وفادار نہیں ہیں. ان کی یہ برائی ہے. ان کا نام کیوں لیا اس نے؟ میں کیوں نہ سمجھوں تو فیلڈ مارشل یہ بول رہا ہے. پھر صفائی ہو جاتی ہے ایس پی آر کے بیان سے کہ وہ اسے کہتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اس کو کیوں نہیں سزا ملنی چاہیے کہ تم افواج پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہو اور پاکستان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہو. اب یہ تو تھوڑی سی دل میں بات تھی جو میں کہہ گیا. اب سعید صاحب کا ضرور انتظار ہے کہ انہوں نے بہت دیر کی مہربان آتے آتے، اور اب تھوڑا سا آپ اگر بولتے تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تھوڑا سا لاؤڈلی بولنا، ذرا سا آگے جی سب سے پہلے میں آپ سب مہمانوں کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اپنے مصروف وقت نکال کے اور میری اس شمولیت کی تقریب میں آئے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. خصوصاً میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے پریزیڈنٹ پی پی سندھ نثار احمد کھورو صاحب نے، جس نے میری شمولیت قبول کی اور مجھے اس قابل سمجھا. بہت شکریہ. اور خصوصی ہے میرا شکریہ سینیٹر وقار ویدی کے ساتھ
اور پریزیڈنٹ کراچی ڈویژن ہمارے سعید غنی صاحب کے ساتھ ہم نام ہیں، پریزیڈنٹ پی پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ جاوید نگوری کے ساتھ، اور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ تیمور سیال کے ساتھ۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور باقی سارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں باقاعدہ اپنی شمولیت آج پی پی میں اعتراف کرتا ہوں، اور شمولیت کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے شمولیت دی، اور میری بزنس کمیونٹی اور جو ہماری میمن برادری ہے وہ سب پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا میں شکر گزار ہوں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب محترم، پریزیڈنٹ پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب، اور محترمہ عدی فریال تالپور کی قیادت کو ہم تہ دل سے قبول کرتے ہیں، اور ان کی پالیسی اور ان کی گائیڈنس میں ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری میمن برادری کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اگر کوئی موقع ملا تو ہم ضرور خدمت کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، اس عوام کی، اس قوم کی۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو، آپ سب آئے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو۔